ایک صاحب پوچھتے ہیں مفتی صاحب میت پر عام طور پر چادر ڈالی جاتی ہے جس پر قرآن شریف کی آیات اور اسی طرح کلمہ طیبہ لکھا ہوتا ہے، اور وہ چادر سر سے لے کر پاؤں تک ڈالی جاتی ہے، تو شرعاً ایسی چادر ڈالنا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں، میت پر جو چادر ڈالی جاتی ہے اس کا ثبوت احادیث پاک سے ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا، اس کے بارے میں بتانے سے پہلے میں ایک حدیث پاک پیش کروں گا۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون۔ آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں بہت سارے جھوٹے دجال آئیں گے، یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، کہ وہ جھوٹے کذاب کیا کریں گے؟ وہ تمہارے سامنے ایسی احادیث بیان کریں گے جو احادیث نہ تم نے پہلے کبھی سنی ہوں گی اور نہ ہی تمہارے باپ دادا بڑوں نے کبھی سنی ہوں گی۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان سے بچو کہ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں وہ آزمائش اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ تو جو لوگ چادر ڈالتے ہیں ان پر قرآن پاک کی آیات لکھی ہوتی ہیں، جب ان سے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ان سے جب ہم نے پوچھا کہ بھئی یہ کیوں ڈالی جا رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، اس سے ان کا عذاب جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ دیکھیں، قرآن پاک کی آیات ان کے اوپر لکھی ہوتی ہیں اور اسی طرح کلمہ طیبہ لکھا ہوتا ہے۔ اس چادر کو جب میت پر ڈالتے ہیں تو چادر پر لکھی ہوئی آیات کی، کلمہ طیبہ کی توہین ہوتی ہے، بے احترامی ہوتی ہے۔ اور خیر القرون کے زمانے میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، جس کو نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میرا یہ زمانہ تمام زمانوں میں سب سے بہتر ہے، اور وہ خیر القرون یعنی تمام زمانوں میں سے بہترین زمانہ حضور والا، اس میں کہیں ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مردے کے اوپر، وہ کسی میت کے اوپر چادر ڈالی ہو جس پر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہوں، اور نہ ہی آپ کے زمانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے زمانے میں ایسا ہوا ہو۔ ایسی چادر ڈالنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک کی آیات کی بھی ناقدری ہوتی ہے اور وہ کلمہ طیبہ جو لکھا ہوا ہے اس کی بھی بے احترامی ہوتی ہے۔ اور عموماً جب قبر میں مردے کو رکھتے ہیں، میت کو رکھتے ہیں، تو اس کو رکھنے سے پہلے چادر کو اٹھایا اور لپیٹ کے دوسری طرف ایسے پھینک دی تو اس کی جو ہے بے احترامی کا گناہ ملتا ہے۔ تو اس لیے اس چادر کو اوپر ڈالنے سے بچنا چاہیے، بلکہ ایک سادہ چادر ہو، سفید رنگ کی یا دوسرے رنگ کی، سفید ہو تو بہت اچھا، کہ میت پر وہ سادہ چادر ڈال دی جائے۔ ہاں، اتنی بات کی گنجائش ضرور ملتی ہے کہ اس میت کے اس کفن کے اوپر، جو کفن آپ نے میت کو دیا ہے، اس پر آپ انگلی کے اشارے سے بغیر کسی قلم کے، کہ قلم کے ساتھ لکھیں گے تو کلمہ طیبہ لکھا جائے گا روشنی کے ساتھ، روشنائی کے ساتھ، یعنی وہ قلم کی سیاہی کے ساتھ، لیکن بغیر سیاہی کے اگر صرف انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے آیات لکھ دی جائیں یا کلمہ طیبہ لکھ دیا جائے تو اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیں، میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو میت کا عذاب ہلکا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ اس کے اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر وہ اعمال اچھے کر کے قبر میں جائے گا تو اس کی قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی، اور ہمارے اس عمل سے کہ ہم اس کے اوپر کلمہ طیبہ لکھ رہے ہیں اور قرآنی آیات لکھ رہے ہیں، اس سے میت کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا، بلکہ اس سے بے احترامی اگلی یہ ہوگی۔ دیکھیں، میت کو جب قبر میں رکھ دیا تو یہ تو لازمی بات ہے، اور سب جانتے ہیں کہ میت جب قبر میں رکھ دی جاتی ہے تو ایک دن، ڈیڑھ، 2 دن کے بعد جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے اور قبر میں جسم انسان کا پھٹ جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ جس کا چاہیں جسم کو اپنے حال پر رکھیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، شہداء، اسی طرح صدیقین، صدیق ایک مرتبہ ہے اللہ کے ہاں، ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ جسم بالکل اپنی حالت پر رکھتے ہیں، جیسا کہ بہت سارے صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوا، تاریخ میں ملتا ہے۔ بہرحال ہمارا یہ موضوع نہیں، تو آتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ تو دیکھیں، جب 1.5، 2، 3 دن کے بعد میت کا جسم پھٹنا اور پھولنا شروع ہوگا تو جسم کے اندر کی گندگی باہر نکلے گی، تو وہ کفن جس کے اوپر آپ کلمہ لکھ دیتے ہیں یا قرآن پاک کی آیات لکھ دیتے ہیں، وہ میت کے اندر کی جو گندگی نکلے گی اس کے ساتھ وہ کفن خراب ہوگا، اور اس سے قرآن پاک کی آیات اور کلمہ طیبہ کی توہین ہوگی۔ اس لیے اس پر لکھنے سے اجتناب یعنی پرہیز کیا جائے۔